السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر رحمت برکت سلامتی نازل ہو، اللہ سے دعا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو میرے علم میں اضافہ کر اور میرے اس کام کو میرے لیے ویسر لی امری آسان فرما دے، آمین۔ میں نے جب سورہ قدر سوچا رمضان میں اس کو ترجمہ کثیر سے پڑھوں تو میرا دل چاہا کہ میں وہ آپ سب کے سامنے بھی رکھوں۔ دل تو چاہتا ہے نا کہ ہم پڑھیں تو دوسرے کو بھی سنا دیں، اور یہ حکم ہے اگر آپ ایک آیت بھی پڑھیں تو کسی کو سنا دیں۔ تو آج میں بھی آپ کے پاس، حالانکہ اس سے پہلے جو ویڈیوز تھی اس میں بھی سورہ قدر کا میں نے ذکر کیا تھا، اور اس کے اندر رمضان کے استقبال میں یہ سارا آیا تھا ذکر اس میں۔ لیکن آج پھر میں نے تفسیر پڑھی، کافی دن سے پڑھ رہی تھی سورہ قدر کی، تو سوچا آپ کے سامنے رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، شروع ہوتا ہے، نام اس کا ہے، پہلی ہی آیت کے لفظ میں اس کا لفظ پہلا القدر کے اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ زمانہ نزول جو اس کا تھا، ابن عباس، ابو زبیر اور حضرت عائشہ سے یہ قول کیا کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ قرآن کی اس سورہ میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی۔ دیکھیں، ہم ضرور یہ سورہ بہت پڑھتے ہیں، سورہ قدر، لیکن ہمیں نا اس کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نام پہلا ہی لفظ، ہر سورت کا نام پہلا آتا ہے، اور اس کا موضوع اور مضمون کیا ہے، نزول کا کیا وہ تھا۔ تو اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ اس سورہ میں لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ کس تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی۔ کسی جلیل قدر کتاب ہے، کیسی جلیل قدر کتاب ہے، اس کا نزول کیا معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا۔ کس پر؟ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں اس کے نازل کرنے والے۔ اور کس کے نازل کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس نزول کا جاری ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا، یعنی اس کو شب قدر میں نازل قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ شب قدر کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں، کہ ایک یہ کہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی رات، عام راتوں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کو بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔
آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شعبان کی 15 تاریخ کو نازل ہوا قرآن، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، تو جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن جو ہے وہ کب نازل ہوا، کس پر نازل ہوا؟ چلو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہم رکھتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ جو لوگوں نے بیچ میں کہا کہ قرآن اس رات پہ نازل ہوا، فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں، نہیں، اس میں صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ شب قدر کی راتوں میں، یہ کوئی معمولی رات عام راتوں میں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کو بنانے اور بگاڑنے والی رات ہے۔ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ جس رات کو اس کا نزول کا فیصلہ صادر کیا گیا وہ اتنی خیر و برکت کی رات تھی، کبھی انسان نے تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا، یعنی کہ اتنی خیر و برکت والی رات تھی جو کبھی بھی کسی رات میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات بھی سورہ دخان آیت نمبر 3 ایک دوسرے طریقے سے بیان کی گئی ہے، اور اس سورے کے دیباچے میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس رات کو فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی مرضی سے، یعنی اذن اپنے رب کی مرضی سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں امر حکیم کہا گیا کہ اور وہ شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہے، یعنی رات سے صبح تک سلامتی کی رات ہے، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہے، کوئی شر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بالآخر بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم ہو، اللہ کا اذن ہو کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لیے ہے، نہ کہ شر کے لیے۔ دیکھیں اب آپ یہ بات سمجھ آئی کہ کسی قوم کو اللہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ میں تباہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا، تو وہ خیر کے لیے ہوتا ہے، شر کے لیے نہیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہو، کیونکہ اللہ ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لانا چاہتا ہے، بھلائی والے کو، خیر والے کو لانا چاہتا ہے۔ پچھلی امتیں جو اللہ نے نیست و نابود کر دی تھی، یعنی بالکل ختم کر دی تھی، پھر ان کے بدلے یہ تھوڑی رہا کہ کوئی آئی نہیں امت، پھر دوسری امت آ گئی، پھر تیسری آ گئی، اور وہ لوگ تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تھے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، شر کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ خیر کو لانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے نا۔ پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس رات قرآن نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، پورا قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 33 سال کے دوران میں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، دیکھیں ہر جگہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے،
سب سے بڑے فرشتے تھے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کرتے تھے کوئی بھی کام۔ تو حکم سے اس کی وقتاً فوقتاً 23 سال کی دوران جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ مطلب ابن عباس نے بیان کیا، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، یعنی قرآن کی ابتدا جو ہوئی وہ اس رات سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا، اور یہی رات تھی جس میں سورہ علق کی اما پارہ کی صورت ہے نا، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی، جس میں کہا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے، نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کی تخلیق کی۔ پہلا لفظ اللہ نے جو قرآن کا آیت نازل کی تو سورہ علق تھی، اور اس کی پہلی آیت میں ہی آ رہا ہے کہ پڑھ اے نبی اپنے رب کے نام سے۔ اس کے بعد پہلے پہ صورتوں کا وقتاً فوقتاً جب جس صورت کی ضرورت ہوتی وہ آتی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کا ہمیں ذکر جو ہے وہ سورہ قدر سے لیا، اور سورہ قدر میں یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہے، لکھنے والے مفسرین جنہوں نے تقدیر کے لیے ہیں، بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، بلکہ فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو بھی فیصلے تو اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہو جاتے ہیں نا وہاں پر آسمان پر، جیسے ہم اب دنیا میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں پہلے خفیہ کرتے ہیں، اکیلے میں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس فیصلے کو سب کے سامنے لے آتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی فیصلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے اوپر پہلے ہی طے شدہ فیصلے ہو چکے تھے، پھر اس کو اللہ نے تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کی سپرد کر دیتا ہے۔ اب اس نے فرشتوں کی سپرد کر دی۔ پھر سورہ دخان کی یہ آیت کہتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ رات جو ہے اس رات کے اندر فیصلہ کر دیا جاتا ہے حکیمانہ، حکمت والا، جو اللہ چاہتا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس معنی کی تائید اس سورہ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے 27ویں رات ہو سکتا ہے 29ویں ہو سکتا ہے 25ویں ہو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری رات کو ہو، مسند احمد۔
حضرت ابی بن کعب نے شب قدر کے متعلق پوچھا. انہوں نے حلفاً کہا کہ کیا یہ 27ویں رات ہے؟ حضرت ابو ذر سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا. انہوں نے کہا حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ رمضان کی 27ویں رات ہو سکتی ہے. اب حضرت عبادہ سامتی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے طاق رات ہے. آخری راتیں طاق راتیں، تیسرا عشرہ. اب طاق راتیں 10 دن کا ایک عشرہ اور اس میں طاق راتیں. پہلی رات 21ویں بھی ہو سکتی ہے، دوسری 23ویں، پھر 25ویں، پھر 27ویں اور 29ویں. اب ان 5 راتوں میں آپ تلاش کرو، آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی رات. 5 رات میں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا اور اسے مانگنا پڑے گا کہ اللہ جو ہمارے نصیب میں یہ رات لکھی ہے تو لکھ دے. تو انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گی، ضرور، لیکن مشقت سے، محنت سے، اللہ سے دعائیں کر کے، اس سے مانگ کے. تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں اس رات میں. تو کون کہے گا کہ میں اپنے ہر لمحہ اس رات میں دعا مانگوں، اس کی عبادت کروں، نوافل پڑھوں اور ساتھ میں دعاؤں کا بہت کثرت ہے. اللہ سے مانگوں کہ میرے لیے یہ مہینہ خیر والا بنا، یہ سال، بلکہ آنے والے جتنے بھی سال ہیں، جتنی زندگی دی ہے اللہ نے، سب برکت اور خیر والی ہو. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، چنانچہ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو شخص اس شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کی اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دیکھیں کتنی بڑی ہمیں فضیلت دی جا رہی ہے نا کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پچھلے گناہ صغیرہ کبیرہ، صغیرہ تو معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ہم خود جس گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن ہر چھوٹا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاف کر دیتا ہے، جو ہم نے دانستہ کیا یا غیر دانستہ کیا، اعلانیہ کیا یا چھپ کے کیا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم چھپ کر کرتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم اعلانیہ ڈنڈے کی چوٹ کرتے ہیں. اور اعلانیہ گناہ بہت سخت گناہ، اس گناہ کی تو معافی اللہ دے دے تو ہمیں دے دے، کیونکہ اس کے اندر اعلانیہ گناہ بولتے اجتماعی گناہ، سب کو جمع کر کے اور اس کے اندر ہم اجتماعی گناہ کرتے ہیں. یعنی خود تو گناہ کیا، لوگوں کو بھی جمع کر لیا. کئی شرک ہو رہی ہے تو کئی بدعت ہو رہی ہے، تو کئی نعت گانے ہو رہے ہیں، تو کئی تقریبات ہو رہی ہیں، کئی رسومات ہو رہی ہیں. تو جس کو کہتے ہیں اعلانیہ گناہ. اب آپ لوگ سوچ لو گے اعلانیہ گناہ کون سا، کیا سڑک پہ مائک لگا کر کہتے ہیں ہمارے سے گناہ ہو گیا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ گناہ ہم سب کو شریک کرتے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں معاف کرے، کیونکہ جو ہمارے چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں نا، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے، مشتق ہے. اس کا میں نے کسی دوسرے کو اس گناہ میں شامل نہیں کیا. جو لوگ گناہوں میں شامل کرتے ہیں لوگوں کو اور کیا کہتے اس کے علاوہ اس گناہ کو، تو وہ گناہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے لیے
نہ اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے اس کی ہرے پر آمدیدیں ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اعلانیہ گناہوں سے بچا دے، ڈنکی کی چوٹ اس سے ڈر بغیر جو گناہ کرتے ہیں، اور وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے انہیں گناہ، کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جہاں اپنے آپ کو غفور الرحیم الرحمن الرحیم کہا ہے، قہار و جبار بھی کہا، جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو غلط کاموں سے روکنے کو کہا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا قہار دکھایا، بڑا غصے کا اظہار کیا، شدید مذمت کیے، لیکن ہم سمجھے نا، بس ہم یہ کہہ کر ہر وہ برا کام کر لیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں سارے اگلے پچھلے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا، تم اصلاح معافیا مانگو، توبہ مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، جو ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے ان کے بھی مانگے، ہر گناہ مانگے۔ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہیں ہوا، یعنی اس رات میں اتنا خیر اور بھلائی کا کام ہوا کہ وہ کسی بھی زمانے میں ایسا کام نہیں ہوا جو اس رات میں ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور پوری امت کو نصیب فرمائے امت مسلمہ۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کے فضل و شرف کی بنا پر ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ فرشتے کتنے ہیں، بے شمار فرشتے اللہ کی رکوع سجود اور اس میں لگے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام بالکل الگ کیا گیا ہے، یعنی وہ بطور خود نہیں آتے، کہنے کو کتنے بڑے فرشتے، سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل ہے نا، تو یعنی وہ بطور خود نہیں آتے بلکہ اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ جب اللہ حکم دیتا ہے وہ تبھی آتے ہیں زمین پر، اور ہر حکم سے مراد وہی ہے جسے سورہ دخان آیت نمبر 5 میں امر حکیم حکیمانہ کام کہا گیا ہے، وہی حکمت والا کام جو اللہ نے سورہ دخان میں کہہ دیا، یعنی شام سے صبح تک پوری رات خیر ہی خیر ہے اور ہر شر فتنے سے پاک ہے، یعنی یہ رات ہر شر سے اور فتنے سے پاک ہے۔ تو مجھے یہاں پہ اس آیت پہ یہ ہو رہا ہے، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنے سے پاک ہے، تو کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی فتنہ نہیں ہوتا ان راتوں میں کوئی فتنہ ہے ہی نہیں؟ ہوتا ہے، بہت فتنے ہوتے ہیں، ہاں مسجدیں بھری بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی عبادت میں لگی ہوتی ہیں، لیکن بہت فتنے بھی ہوتے ہیں، وہ نفس جو ہمارا فتنہ کرواتا ہے، شیطان تو جکڑا ہوا ہوتا ہے نا زنجیروں سے، رمضان میں اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ جو نفس ہے نا ہمارا، یہ سب سے بڑا ہے شر۔ رمضان میں پھر کیوں اگر شیطان جکڑا ہوا ہے، کہتے ہیں ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے، تو ہمارا یہ نفس ہم سے ہر وہ کام کروا دیتا ہے جو نہیں کرنے کے ہوتے، تو وہ بھی کام کروا دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے اللہ سے کہ اس فتنے، اپنے نفس کے شر سے فتنے سے بچے۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ بتائیں کہ جنت ہم سے کتنی دور ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قدم نفس سے رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا، یعنی نفس اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بن ہے،
अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन बिगाड़ा है। तो हमें ना इस पर देखना है। बहुत प्यारी सूरत सूरह कदर, आप लोग भी पढ़िएगा, इसका तर्जुमा भी देखिए, इसका तफसीर भी देखिए। कितनी प्यारी सूरह सूरह कदर उतारी अल्लाह ने कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया। तुम क्या जानो शब कदर क्या है? हम वाकई नहीं जानते ना, हमें क्या जाने। अब हमने तफसीर पढ़ी तो हमें पता चला शब कदर क्या है। शब कदर हजार महीनों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। तो हमें इसके तर्जुमे से इस बात का भी पता चला कि ये रात सरासर सलामती है तुलु है फजर तक। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब बहुत कोशिश करेंगे। कोशिश क्यों करेंगे, हमें तो करना ही करना है, हमें तो पाना ही पाना है इस रात को। हम तो अल्लाह से लेकर रहेंगे कि और अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ भी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे हर गुनाह को माफ़ कर दे। तो अल्लाह ज़रूर हमारे इस रात को उसने वादा किया है। और उससे पहले भी वही छोटी सी बात जो मैंने आपको इफ्तार से पहले की बताई थी कि इफ्तार से पहले सबसे करते वक्त दुआ को देर ना करें कि हज़रत मूसा और हज़रत हमारी इस उम्मत के दरमियान जो है कि हज़रत मूसा ने पूछा अल्लाह से कि ए अल्लाह मैं तेरे सबसे करीब हूँ, इसके अलावा भी कोई तेरे करीब है? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? यकीनन आपको याद होगा, मैं ये कर चुकी हूँ मैं कि ताकि लोग इफ्तार के वक्त अपनी इफ्तारी के वक्त दुआएं करें। तो अल्लाह ने कहा हाँ मेरे नबी की उम्मत है, आखिरी उम्मत। तो वो जब इफ्तार के वक्त भूखे पेट प्यासी सूखी जबान से मेरे साथ से दुआ करेंगे तो उनके दरमियान और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उस उम्मत के दरमियान और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। मूसा तेरे दरमियान मेरे 70 पर्दे हैं, लेकिन उस उम्मत के दरमियान एक भी पर्दा नहीं होगा। और जो दुआ करेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको कबूल करूँ। क्या प्यारी बात मैं कह रही हूँ, अल्लाह ने कह रही कितना स्टैम्प लगा दिया कि जो दुआ करेंगे उसको कबूल करना मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। तो अब आप और हमें इंशाअल्लाह ताला ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह कि अभी तो बहुत बड़ा है रमज़ान की, तो 8वीं सहरी आज इंशाअल्लाह हर इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे और ताकरातों का भी इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें दाखिल करे। बस ये छोटा टॉपिक ही रख लूँ क्योंकि इससे पहले भी बता चुकी हूँ ये बातें। इंशाअल्लाह आपके दिल पे असर करेंगी ज़रूर। और आपको ये भी याद होगा कि आप इसको शेयर करना ना भूलिए कि मैं आपके स्वाब के लिए कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप शेयर करती हैं ना करें, आप करती हैं कर लें। शेयर करेंगी दूसरे लोग भी सुनेंगे, हो सकता है वो भी राह पे आ जाए, वो भी दुआ कर लें और वो भी रातों को जाग लें। ठीक है ना, खास रात तलाश करें। तो अच्छा एक रात नहीं होती, आप लोग तकिया ना कर लेना कि 27वीं शब है उसी में ही जागना है। 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, 29वीं भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है, ये अल्लाह जानता है। ठीक है, हमने कोशिश करनी है 5 रातों तक। अब वो पूरा सही है दुआओं। तो जी
آپ اور میں انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کو شیئر کریے گا اور آپ سبسکرائب کر دیا کریں. آپ کا کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا. اور آپ شیئر کریں دوسرے کو، آپ ثواب کمائیں، نیکی کمائیں نا. میں تو نیکی کا حکم تو برائی سے روکو. تو قرآن کی دعوت ہے، یہ کوئی کوکنگ کی نہیں ہے. بھئی دیکھیں کتنے کوکنگ کے لیے میں تو بہت سیو کرتی ہوں یہ چیزیں. حالانکہ اب ہم دیسی کھانے بناتے ہیں، اس کے باوجود میں شیئر کر لیتی ہوں اس کو. کیوں کہ ہے نا، میں کہتی ہوں شاید کوئی چیز دیکھنی پڑ جائے گی تو اس طریقے سے بنا لیں گے. لیکن کبھی بھی کوئی چیز اچھی نہیں بنی. دیسی کھانی دیسی ہے، جو بات بھی کر دیتے ہیں. چلو بہرحال، کیونکہ ہمیں اپنے دیسی کھانے پسند ہے نا، تو ہمیں وہ نہیں سمجھ آتا کیا کیا چیزیں الا بلا بازار کے ڈبوں کی چیزیں گھر دیتی ہیں، وہ آپ لوگوں کو اچھی لگتے ہیں، آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں شیئر کرنا، اپنے پاس سیو کرنا کہ بھی ہم یہ بنا لیں. کیونکہ نا آج کل کی نیو جنریشن نا بڑوں سے پوچھنا پسند نہیں کرتی. کہ ہم نے تو ہمیشہ بڑوں سے پوچھا، ان سے سیکھا. اب وہ کہتی ہے کہ ہم ڈبوں کے مسالے منگائیں اور اس سے پکائیں. ہمیں تو میری زندگی آسان اور یہ کوکنگ کی ویڈیوز دیکھ لیں. تو کیا آپ کا یہ شوق نہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو شیئر کریں؟ صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے، اور آپ اس کو آگے پھیلا دیں. اگر آپ کو ملے گا اتنا ہی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مل جائے. تو آپ کے دوست احباب ہوں، آپ کے ملنے والے ہوں، آپ کے کوئی بھی ہوں، آپ کریں جتنا ہو سکے. اجازت ہے، کیونکہ دعوت ہے دین کی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں گی، خود ہی دل سے سنیں گی اور اس کو آگے بڑھائیں گی. تو اس سے آپ کا اپنا اجر ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے. میں نے تو آپ تک پہنچا دی، جو مجھے اچھا لگا میں نے وہ کیا. جو میں نے سورت پڑھی تو میرا دل چاہا آپ کو سنا دوں سورہ قدر. لیکن اب آپ کو دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کیا آگے کتنا پہنچائیں گی، کہ آپ کو پڑھیں گی بھی سورہ قدر پڑھ لیں آپ. یہ نہیں کہ میں نے رٹا لگایا، میں نے 4 قرآن نکالے کہتے ہیں لوگ. میں نے 5 پڑھے نکالیے. بھائی کیا نکال لیا، کہاں سے نکال لیا خزانہ؟ آپ سمجھیں تاکہ آپ کے دل پہ اثر ہو. ایک سورت پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، ترجمے سے پوری سورہ بقرہ پڑھ لیں رمضان شریف میں. ایسی خاص سورتیں ساری سورہ نساء پڑھ لیں. آپ اس کو پڑھ کے سارے عورتوں کے مسائل آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ترجمے سے پڑھ لیں. تفسیر ہے تو تفسیر بھی دیکھیں. سورہ اعراف، اوہو کیا صورت ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں ترجمے سے، آپ کہیں گے کہ میں قرآن نہیں، میں اللہ کے سے باتیں کر رہی ہوں، گم ہو گئی اس میں. تو اللہ کرے تو ہمیں کہا ہے نا قرآن کو سمجھو، رٹے نہ لگاؤ. عربی زبان ہے، کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم عربی نہیں ہیں. ہمیں اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا چھوٹا تو نہیں ہے، ہو گیا ہوگا کافی دیر کا، میں گھڑی تو دیکھتی نہیں. لیکن کیا کہتے ہیں نا، بات بڑھتی چلی جاتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے اور یہ طاقتیں ہمیں نصیب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کی میری دعائیں قبول فرمائے اس رمضان میں، اور بلکہ بعد رمضان کی بھی. اور ہمیں یہ ہمارا ٹریننگ کا مہینہ ہے. رمضان جو ہے 11 مہینے کا، جیسے ٹریننگ آتی ہے نا سب کی ٹریننگ ہوتی ہے دنیاوی سارے کاموں کی، فوجی کی کیا، پولیس کی کیا، اسکول کے بچوں کی کیا، ہر ایک کی ٹریننگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے ہماری ٹریننگ کی ہے. اس کے ساتھ ہمارے تقوی کا امتحان لیا ہے. تو کتنے تقوی کے ساتھ رکھا، بھوکا رہنا اس کو نہیں ہے منظور، کتنے تقوی کے ساتھ رکھا ہے. پھر ہم اپنی زکاتوں کا خیال کریں، صدقے خیرات کا خیال کریں کہ ہم نے کتنی زکات ادا کی. اپنی زکات کا پہلے سے ہی ٹوٹل اس کا بنوا لیں اور اس کو ادا کرنا ہے. ہمیں کرتے رہنا ہے. اگر آپ کو پوری نہیں ہوتی، آپ رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں.
इसकी कोई मना नहीं, लेकिन हमें अपनी ज़कात अदा करनी है। देखिए, जिस्म की ज़कात है और माल की ज़कात है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इस चीज़ की तौफीक दे। तो अल्लाह ने तो हमारे ऊपर बहुत आसान दीन हमें दे दिया है, लेकिन हम मुश्किलों में पड़े हुए, एक दूसरे से तकरार में पड़े हुए, एक दूसरे से दीन के मामले में झगड़ने में पड़े हुए। ये नहीं कह रहे कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, इसी किताब को सब पढ़ने वाले हैं और एक सुबह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने वाले भी हैं। फिर किस बात का तफक्का? कोई तफक्का नहीं। दीन बस एक ही है, जो अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और इस किताब का, जो शब कदर इन रातों में नाजिल किया गया। पढ़, जो लोग पढ़ा रहा है, हाँ? क्या कह रहा है ना? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम से। बस अब हमें पढ़ना है अपने रब के नाम से, क्योंकि हर आयत आप और मेरे लिए भी है, ये अल्लाह के नबी के लिए नहीं तेरा कुरान, उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी कायनात के लिए। तो फिर हमने तो इसको इस आयत पर अमल करना है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। अल्लाह ताला आपको और मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल में हमारे उतार, और हमारे 11 महीने भी इस महीने के मुताबिक गुजरे। क्यों? हम 11 महीनों में क्या अल्लाह हमें नहीं देख रहा? बिल्कुल देख रहा है। तो हम तो ये कहते हैं रमजान में अल्लाह देख रहा है, दूध में पानी ना मिला, अल्लाह देख रहा है, मिलावट ना करो, अल्लाह देख रहा है। एक महीने के बाद सारे वही काम शुरू हो जाते हैं, तो क्या वहाँ पर हमारे अमाल जो है गलत दर्ज नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो हमें जो रमजान में करना है वही हमें 11 महीने में करना है। ट्रेनिंग दे दी अल्लाह ने, और जब ट्रेनिंग मिल जाती है तो पता कहाँ वो आदतें छूटती हैं, 30 दिन होते हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे सोचने और समझने की सलाहियत भी अता करे। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगी और मैं आपको याद रखूँगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन।